سجدہ شکر کہتے ہیں کسی نعمت کے حصول کے بعد یا کسی مصیبت کے ٹل جانے کے بعد کسی شخص کو کوئی نعمت، کوئی دولت، کوئی چیز حاصل ہو گئی یا کوئی مصیبت پریشانی فرمائے کہ اس سے دور ہو گئی، اب ایسا شخص جو ہے وہ شکرانہ کا سجدہ ادا کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پہ 8 رکعت صلاۃ الفتح یا صلاۃ الشکر فرمایا 8 رکعت نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، یہ سجدہ شکر ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام کو خبر ملی کہ ابو جہل اس امت کا فرعون وہ مر چکا ہے تو نبی علیہ السلام نے پھر سجدہ شکر ادا فرمایا۔ یعنی ایسا شخص جس سے دین اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہو اور اس کی موت کی خبر آ جائے، آپ اور میں 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھ لیں، یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک لحاظ سے سنت ہے۔ باقی جو سجدہ ہم نماز فرض کے بعد متصل جو سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ یا سنت پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کرتے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، نہ اس پہ کوئی رکعت ہے نہ کچھ ہے، بس یہاں سلام پھیرا دونوں اور پھر ہم ڈائریکٹ سجدے میں جو چلے جاتے ہیں، یہ فرمائیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ بعض جگہوں میں لکھا یہ مکروہ ہے اور بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا یہ بدعت ہے، اور بدعت کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سجدہ شکر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لا یراہا شیئا، فرمایا میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں، یعنی اس کو 3 توجیہ علماء نے اس کی ذکر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ فرمایا میں اس کو سنت نہیں سمجھتا ہوں، دوسرا یہ کہ یہ مکمل نماز نہیں ہے، صرف ایک سجدہ کیا اور اس میں جو مانگا اپنے لیے پریشانی یا مصیبت جو بھی ہے فرمایا وہ اٹھ گیا، یہ مکمل نماز نہیں ہے۔ دوسرا فرمائیں کہ جو حال جو ہے، جو پیچھے آگے پیچھے کوئی عوام ہے وہ دیکھنے والا سمجھے گا لِأَنَّ الْجُهَّالَ يَعْتَقِدُونَهَا سُنَّةً أَوْ وَاجِبًا، وہ سمجھے گا کہ یہ فرض نماز کے بعد جو یہ ایک سجدہ کر رہا ہے یا سنتوں کے بعد ایک سجدہ کر رہا ہے، یا تو یہ سنت ہوگا یا پھر یہ واجب ہے، ضروری ہوگا کہ اس نماز کے بعد ہمیں بھی اس طرح ایک سجدہ کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں آپ جتنی بھی احادیث میں دیکھیں گے نبی علیہ السلام لمبی لمبی رکعت ادا کرتے تھے اور اس میں لمبا سجدہ کرتے تھے اور اس میں کثرت کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور کرتے تھے، تسبیحات کا اہتمام فرماتے تھے۔ صرف سجدہ فرمائے کہ یہ مکمل نماز نہیں، اگر شکرانے کے طور پر نفل نماز بھی پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، پوری مکمل نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اب تو بالکل اس کو فیشن بنایا ہوا ہے، جیسے کرکٹر ہے 50 رن بنا لے یا 100 رن بنا لے، وہ ایک سینچری مکمل کرنے کے بعد فوراً گراؤنڈ پہ بیٹ کہاں بلہ کہاں اور فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ایک تو نام و نمود بھی آ جاتا ہے، دکھلاوا بھی آ جاتا ہے، پھر اس میں وضو بھی ہے یا نہیں، نمبر 2 قبلہ رخ ہے یا نہیں، نمبر 3 اوقات مکروہہ تو نہیں ہے۔ اب تینوں چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی، پھر جا کے ہم کہیں گے یہ سجدہ شکر اس کا ٹھیک ہے۔ بہتر طریقہ ہے کہ بعد میں علیحدہ وقت نکال کے 2 رکعت شکرانے کی نفل نماز پڑھ لیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے 2 رکعت مکمل شکرانے کے فرمائے کہ وہ نفل نماز پڑھ لی جائے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے مصیبت دور کر دی یا کوئی نعمت حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔